بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی ویڈیو کا انتظار کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کروائیں، اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آج میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ سبزی جو ایک بڑی عام سی چیز ہے، اور روزمرہ انسان کو سبزی کی دکان پہ جانا ہوتا ہے اور خریداری کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تھوڑے سے کچھ سبزیوں کے نام میں نے ایک تو لکھے ہیں، اور سبزی خریدنی کیسے ہے، کیسے ریٹ پوچھنا ہے، یہ کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ حضرات جو ہے ذرا اچھی طرح چارٹ پر نظر رکھیے، اور لہجے پر فوکس کیجئے، اور اچھی طرح بات کو یکسوئی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ذہن کے اندر اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیجئے جب آپ سن رہے ہیں، اور خود بولنے کی کوشش کیجئے۔ اس کو آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے جی، خود بولنے کی بھی پریکٹس کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سبزی کی دکان جو ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبزی کی دکان، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے محل خضار، محل خضار۔ میں نے یہاں انگلش کے اندر بھی رومن انگلش استعمال کرتے ہوئے کچھ ان چیزوں کے نام لکھ دی ہیں، تو تاکہ جو ساتھی ایسے ہیں جو اردو پڑھ نہیں سکتے یا عربی نہیں پڑھی جا سکتی ان سے، تو وہ سنتے ہوئے انگلش کی طرف دیکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو محل خضار، محل خضار، اس کو کہیں گے سبزی کی دکان، ٹھیک ہے جی، سبزی کی دکان۔ جب آپ سبزی کی دکان پر گئے تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کا ریٹ پوچھنا ہے کہ یہ کتنے کا ہے، تو ریٹ پوچھنے کے لیے کہیں بھی ہو، چاہے سبزی کی دکان ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے بکم ہاذا، بکم ہاذا، یہ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تو وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، تو بکم ہاذا جملہ آپ کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ اس کا نام لے کے وہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر موجود ہے، اور آپ اس کا نام لے کر پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہاذا کی جگہ آپ اس کا نام لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بکم ہاذا نہیں کہیں گے، ہاذا نہیں کہیں گے، بکم آگے اس کا نام لیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نمبر 3 پہ دیکھیں کہ آلو ہم نے لکھا ہے بطاطس، ٹھیک ہے، بکم البطاطس، بکم البطاطس، آلو کتنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا، کہیں بھی آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو بکم اس کا مطلب ہے کتنے کا ہے، اور وہ چیز آپ نام ہے اس کا معلوم ہے تو آگے اس کا نام لے لیں، اور اگر نام معلوم نہیں ہے تو آپ پھر اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نیچرلی سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ صرف اس چیز کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ہاذا کہنے کی ضرورت نہیں، بکم، بکم، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ آپ اس چیز کا کیا پوچھ رہے ہیں، ریٹ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میں نے کچھ سبزیوں کے نام جمع کیے ہیں، تقریباً یہ 20 کی عدد کے قریب ہے۔ اب آپ نے سبزیوں کے نام ذہن نشین کرنے ہیں، باقی آپ نے لینے کا طریقہ یہی ہے، بکم البطاطس، آلو کو کہتے ہیں بطاطس، بطاطس، بکم البطاطس، ٹھیک ہے۔ گوبھی کو کہتے ہیں زہرہ، زہرہ، بکم الزہرہ، بکم الزہرہ، ٹھیک ہے۔ بینگن کو کہتے ہیں عربی کے اندر باذنجان، باذنجان، آپ بکم الباذنجان ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو الٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، باذنجان بکم، باذنجان بکم، زہرہ بکم، بطاطس بکم۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر چیز کو یہاں پر ہم چارٹ کے اندر لکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کو بتاتے ہوئے یہ بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چارٹ پر نظر رکھیں اور غور سے سنیں، ٹھیک ہے جی۔ بھنڈی کو کہا جاتا ہے بامیہ، بامیہ، ٹھیک ہے، بامیہ بکم، بھنڈی یعنی بھنڈی کتنے کی ہے، بکم البامیہ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کے پاس بھنڈی ہے، آپ کے پاس بھنڈی آپ نے پوچھنا ہے، آپ کو نظر نہیں آئی، آپ سبزی والے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھنڈی ہے، تو آپ کہیں گے عندک بامیہ،
عندك بامیہ، عندك بامیہ. تو جو چیز آپ نے پوچھنی ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. عندك بامیہ، عندك باذنجان. اصل تو یہ جو جملہ ہے نا یہ مکمل ایسے ہوتا ہے هل عندك باذنجان، هل عندك بامیہ. عربی کا یہ جملہ ایسے مکمل ہوگا سوالیہ، حل شروع میں لگے گا، لیکن عموماً یہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ انداز سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پوچھنے والے کے جو انداز ہوگا اسی سے اگلا سمجھ جائے گا وہ کیا پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے. عندك بامیہ کیونکہ مختصر جو زبان کے اندر اختصار بہت ایک مقصود ہوتا ہے کہ مختصر بولی جائے تاکہ بولنے والے کو زیادہ بڑا جملہ نہ بولنا پڑے. ٹھیک ہے جی. تو عندك بامیہ، عندك باذنجان، عندك زہرہ، عندك بطاطس. صحیح ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا بڑی دکان ہے، آپ نے پوچھا عندك بطاطس، اس نے کہا یہ نعم عندي بطاطس. اب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کو کہیں گے طيب وين محلها، وين مكانها، اس کی جگہ کہاں ہے، یعنی وہ کہاں رکھا ہوا آپ نے یار. ٹھیک ہے. وين مكانه ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. وين مكانها، وين مكانه، وين محلها، وين محلها بھی کہہ سکتے ہیں، وين مكانها بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کہاں ہے، وہ کہاں پر رکھی ہوئی آپ نے. ٹھیک ہے. یہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، صرف یہ تو ایک عنوان ہے نا سبزی کی دکان کا، لیکن آپ یہ چیزیں ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ کسی جو ہے نا جنرل اسٹور پہ گئے ہیں، سپر مارکیٹ میں گئے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ اس سے پوچھیں، اگر وہ کہ ہاں جی ہے، اس سے پوچھیں وين مكانها، اس کی جگہ کہاں ہے، وين محلها. ٹھیک ہے. اس کی جگہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے، اب چلے میں آپ کو لگے ہاتھوں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اب کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کو دودھ چاہیے لیکن آپ کو 2 لیٹر والی جو ہے وہ بوتل چاہیے، اس کے پاس 1 لیٹر کی پڑی ہے. ٹھیک ہے. آپ 1 لیٹر والی اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے ابغى نفس هذا لیٹرین، مجھے ایسے ہی 2 لیٹر میں چاہیے. ابغى نفس هذا لیٹرین، لیٹرین یعنی 2 لیٹر. ٹھیک ہے. بڑی بوتل چاہیے. اسی طرح کوئی چھوٹی چیز ہے، آپ کو اس کی بڑی پیکنگ چاہیے، آپ اس کو کہیں گے ابغى حجم اکبر. ابغى اس کو اٹھائیں گے اور دکاندار سے پوچھیں گے ابغى حجم اکبر، حجم اکبر یعنی اس سے بڑی والی پیکنگ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. ابغى حجم اکبر. ٹھیک ہے. چلیں جی اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں آگے. جی شملہ مرچ ہے، اس کو کہا جاتا ہے فلفل رومی، فلفل رومی، فلفل رومی، شملہ مرچ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد مولی، مولی کو کہا جاتا ہے فجل، فجل. مولی کی یہاں 2 قسمیں آتی ہیں. ایک تو مولی عام جو ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے، مولی سفید کلر کی اور لمبی جو ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹی مولی چلتی ہے، سلاد میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا سرخ کلر ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی گول گول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے فجل احمر، فجل احمر، فجل احمر. ٹھیک ہے. گاجر کو کہا جاتا ہے جزر، جزر. ٹھیک ہے. پیاز کو آپ کہیں گے بصل، بصل. ٹماٹر کو آپ کہیں گے طماطم، طماطم، طماطم. ٹھیک ہے جی. دھنیے کا دھنیا، اس کو آپ کہیں گے کزبرہ، کزبرہ. ٹھیک ہے. اور پودینے کو کہا جاتا ہے نعناع، نعناع. في عندك نعناع، نعناع. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. نعناع کزبرے کو اس کو کہا جاتا ہے پودینے کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھیرا، خیار، خیار. اسی طرح لہسن، اس کو کہا جاتا ہے، لکھا تو میں نے ثوم ہے، بولا جاتا ہے تھوم. فی ثوم عندك ثوم، فی ثوم، تھوم کر کے بولا جائے گا. تھوم بھی بولیں چلے گا، سب بہتر، اصل تو تلفظ ہی ہے تھوم. ادرک، اس کو کہا جاتا ہے زنجبیل، زنجبیل. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چیزیں تول کے مطلب کوئی دے رہا ہے تو آپ کو چاہیے مثال کے طور پہ 1 پاؤ چاہیے، آپ کہیں گے اعطني ربع کیلو، اعطني ربع کیلو، 1 پاؤ ربع کیلو. آدھا کلو چاہیے، اعطني نص کیلو، اعطني نص کیلو، آدھا کلو دیں. آپ کو 1.25 کلو چاہیے.
ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے اعطنی کیلو الا، کیلو الا، یعنی کیلو الا جب آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پورا کیلو نہیں بلکہ اس سے ایک پاؤ کم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کلو چاہیے آپ کے اعطنی کیلو، چلیں اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو الا والا معاملہ آیا، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے ٹائم پوچھتا ہے نا، اور ٹائم ہوا ہے 2:45، 2:45 کو آپ کیسے بتائیں گے؟ ثلاثة الا، ساعة ثلاثة الا، ساعة ثلاثة الا۔ اور اگر آپ 15 منٹ کے لیے کوئی ٹائم بولنا چاہ رہے ہیں کہ 15 منٹ انتظار کریں، تو 15 منٹ کو آپ یہ نہیں کہیں گے 15 دقائق، ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ربع ساعة، ربع ساعة، ٹھیک ہے، 15 دقائق کہیں گے، یہ اس طرح نہیں بولا جائے گا، ربع ساعة، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ آپ نے کہنا ہے تو 30 دقائق نہیں کہنا نص ساعة، نص ساعة، ٹھیک ہے۔ اور پونا گھنٹہ آپ نے کہنا ہے تو ساعة الا، ساعة الا، ساعة الا، گھنٹہ ساعة۔ 2 گھنٹے 2 ساعة نہیں کہنا ساعتين، ساعتين، 2 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ 1.5 گھنٹہ ساعة ونص، ساعة ونص، ٹھیک ہے۔ 3 گھنٹے 3 ساعات، 3 ساعات، سمجھ آ گئی؟ چلیں یہ ایک لگے ہاتھوں میں نے آپ کو بات سمجھائیے۔ آگے چلیے جی، بند گوبھی، ملفوف، ملفوف، وہ جو پیچھے زہرہ ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، ادھر بتایا تھا ہم نے زہرہ، یہ گوبھی، یہ پھول گوبھی ہے نا، اس کو زہرہ کہا جاتا ہے۔ زہرہ اصل میں پھول کو کہا جاتا ہے، تو سبزی میں کی دکان پہ جب آپ زہرہ بولیں گے تو اس سے گوبھی مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بند گوبھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ملفوف، ملفوف، ایسے یہ پیک ہوتی ہے نا قدرتی طور پہ، یہ ملفوف ہوتی ہے، یعنی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گندھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مٹر کو کہا جاتا ہے بازیلا، بازیلا، ٹھیک ہے۔ ہری مرچ فلفل اخضر، فلفل اخضر۔ اسی طرح اگر آپ کو کہیں پر سرخ مرچ چاہیے فلفل احمر کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور فلفل رومی ہم نے پیچھے دیکھا جو پڑا ہے وہ ہے شملہ مرچ، ٹھیک ہے جی۔ پھلیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے فاصولیہ، فاصولیہ۔ تو یہ کچھ میں نے جو میرے ذہن میں آئے، کافی ٹائم لگا اس پہ بھی سوچ کے لکھنے میں، تو یہ بہرکیف یہ میں نے کچھ آپ کو سامنے چارٹ پیش کیا ہے، اس کو دیکھ کے اس کو آپ سیکھیں انشاءاللہ۔ آپ کو موسٹلی نام اس میں آ چکے ہیں، تو باقی آپ کو طریقہ کار جو خریداری کا ہے وہ اصل آپ کو سمجھنا ہے۔ بکم ہاذا بکم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وین محلہا وین مکانہا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ کیا ہے۔ اعطنی کیلو، اعطنی نص کیلو، اعطنی ربع کیلو، اعطنی کیلو الا ربع، الا ربع کہیں تو بھی ٹھیک ہے، خالی کیلو الا چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں، مطلب اگر کیلو مانگنا ہے اعطنی کیلو، آپ نے پونا کیلو مانگنا ہے اعطنی کیلو الا، اور اگر آپ آدھا کیلو مانگنا ہے اعطنی نص کیلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اعطنی کی جگہ ہاتھ نص کیلو، ہاتھ ربع کیلو، یہ سب چلتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بہرکیف یہ چیزیں آپ سمجھیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، صرف سننے پر، اور جتنا بھی غور سے آپ سنیں گے تو جب تک اس کی پریکٹس عملی طور پہ آپ نہیں کریں گے نا تو پھر وہ آپ کو ذہن نشین نہیں ہوگی۔ تو اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کیا کریں روزانہ، مطلب جب بھی آپ کو جو ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہو، اول تو یکسوئی سے اس کو دیکھیں، ذہن کو حاضر رکھیں اور لہجے پر فوکس کریں۔ اب میں نا صرف عربی بولوں گا تاکہ آپ لوگ لہجے پر فوکس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ محل خضار، محل خضار، بکم هذا، بطاطس، زهرة، باذنجان، بامية، بامية، فلفل رومي، فجل، جزر، بصل، طماطم، كزبرة، نعناع، خيار، ثوم، زنجبيل، ملفوف، بازيلا، فلفل أخضر، فاصوليا۔ أعطني كيلو، أعطني نص كيلو، أعطني كيلو إلا، أعطني ربع كيلو، أعطني بريالين، یعنی 2 ریال کی دے دو، أعطني بريال، 1 ریال کی دے دو، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کیلو،
کلو دے دو، ہاتھ نصف کلو، آدھا کلو دے دو، ٹھیک ہے. ہاتھ کلو الا ربع، ہاتھ پونا کلو دے دو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہر کے آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اچھی طرح اس پر فوکس کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، تمام پریشانیوں سے دور رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے جتنے پردیسی بھائی جن کو عربی سیکھنے کا شوق ہے، یا عربی یا بعض ابھی ویزے گئے ہوئے ہیں انہوں نے آنا ہے، تو ان تک بھی یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ آنے سے پہلے وہ کچھ بہتر کر لیں، اپنی عربی سیکھ لیں، عربی سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی، دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.